السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسٹوڈینٹس ہاؤ آر یو؟ پچھلے لیکچرز میں ہم نے کورنگ دا فیس اور استئذان یعنی ٹیکنگ پرمیشن کے تعلق سے پڑھا تھا، ڈسکس کیا تھا. سو ناؤ وی لرن اباؤٹ meeting non-mahram in privacy. We will learn inshallah about meeting non-mahram in privacy and touching opposite sex. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے پاس تنہائی میں جانے سے منع کیا ہے. کوئی کسی غیر محرم سے تنہائی میں ملاقات نہ کرے. Prophet sallallahu alaihi wasallam has said, remember, do not meet women when they are alone. A man from the tribe of Ansar radhiyallahu anhum asked, O Prophet sallallahu alaihi wasallam, what is the direction concerning husband's brother, elder and younger? Prophet sallallahu alaihi wasallam replied, he is in fact death. That is narrated by Bukhari, Muslim, Tirmizi. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کے پاس تنہائی مت جاؤ، ان سے تنہا کوئی نہ ملے غیر محرم سے. اب اسٹرینجر لیڈی اسٹرینجر وومن سے تو نہ ملنے کا تصور بالکل کلیئر ہے، لیکن گھر کے اندر جو نامحرم ہے اس کے تعلق سے صحابہ نے سوال کیا. صحابہ کرام ہر اس بارے میں سوال کر لیا کرتے تھے جو کلیئر نہ ہو تاکہ عمل کرنے میں آسانی ہو. تو صحابہ میں سے کسی نے پوچھا، انصار میں سے صحابہ میں سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہسبینڈ کے برادر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یعنی کسی عورت کا جو ہسبینڈ ہے، اس کا جو بھائی ہے، اس کے تعلق سے عورت کیا کرے، جس کو عام زبان میں ہم کہتے ہیں دیور. چھوٹا بھائی ہے، شوہر کا چھوٹا بھائی دیور، یا شوہر کا بڑا بھائی جیٹھ، اس کے تعلق سے کیا احکام ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ تو موت ہیں. یہ بڑی آپ کے ارشاد میں بڑی نصیحت ہمارے لیے کہ آپ نے ان کو موت فرمایا. یعنی اور لوگوں سے ملنے میں تو ظاہر بات ہے لوگوں کو معلوم ہوتا ہے، پتہ چل جاتا ہے، لوگ احتیاط کر لے جاتے ہیں، لیکن وہ ایسے رشتے ہیں کہ جس کے بارے میں برائیاں زیادہ پنپ جاتی ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا. جیسے موت چپکے سے آتی ہے اور سب کچھ ختم کر دیتی ہے، ویسے ہی رشتہ ایسا ہے کہ گھر کے اندر کا معاملہ ہے اور کچھ بھی بے احتیاطی ہو گئی تو پھر معاملات ایسے ہو جائے گے کہ سب کچھ برباد ہو جائے گا. جس طرح موت آتی ہے زندگی برباد کر دیتی ہے، ویسے اس رشتے میں بے احتیاطی کی گئی تو پھر گویا موت کی طرح یہ بھی سب کچھ ہمارا ختم کر دے گا. عزت، اخلاق، سب کچھ داؤں پہ لگ سکتا ہے. تو بڑا اشارہ موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں کہ وہ تو موت ہیں. کوئی موت کو پسند نہیں کرتا ہے، موت چپکے سے آتی ہے، موت آتی ہے تو سب کچھ برباد کر دیتی ہے، زندگی ختم کر دیتی ہے. تو یہ کہا گیا کہ گیا ان سے اس طرح سے احتیاط کرو، اس طرح سے بچو. پھر ایک موقع پہ آپ نے فرمایا on another occasion Prophet ﷺ has said, one who believes in Almighty Allah and the day of judgment must not stay with a woman without the presence of her mahram, because in such a situation Shaitan appears as the third one
with these two, narrated by Ahmad. آپ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ کسی عورت کے ساتھ خلوت میں نہ رہے، کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ رہے جہاں کوئی محرم موجود نہ ہو، یعنی اس عورت کا محرم موجود نہ ہو تو کسی کے ساتھ تنہائی میں ملاقات نہ کرے وہ، کیونکہ ایسی صورت میں ان دو کے ساتھ تیسرا شیطان موجود ہوتا ہے جو ان دونوں کو ورگلائے گا، دونوں کے دل میں خیالات پیدا کرے گا۔ باتیں اشارات میں کہی جا رہی ہیں، آج پوری سوسائٹی، پورا معاشرہ ہمارا اسی سب چکرات میں برباد ہے۔ صاف صاف ہدایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، کسی محرم کے بغیر کسی عورت، کسی لڑکی کو کسی اور مرد سے ملاقات نہیں کرنی چاہیے۔ مجبوری ہو سکتی ہے کہیں جانا، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، اسکول میں ضرورت پڑ سکتی ہیں، لیکن کسی مرد سے ملاقات میں محرم کی موجودگی ضروری ہے۔ ملاقات کی جا سکتی ہے ضرورت پڑنے پر، لیکن محرم کے ساتھ۔ اسی لیے حج بھی کوئی عورت اکیلے نہیں کر سکتی، محرم کے ساتھ کرے گی۔ کتنا مقدس سفر ہے، کعبۃ اللہ کا سفر ہے، اللہ کے گھر جا رہے ہیں، عبادت کرنے جا رہے ہیں، لیکن اس میں پرمیشن نہیں دی گئی۔ تو اور جگہوں پر جانا، کسی کے ساتھ چلے جانا، اور پھر آگے کے جو معاملات ہیں، ہم تو صرف معاملات کو ڈسکس نہیں کریں گے کہ کس طرح سے بے احتیاطیاں ہوتی ہیں، غیر محرم کے ساتھ سفر کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ بائک وغیرہ بیٹھ کے میں جانے میں آسانی پریشانی ہوتی ہے، اس میں تو اور بہت زیادہ مذائقہ ہوتا ہے۔ سارے احکامات کی گویا وہ لوگ مذاق اڑایا کرتے ہیں، یا تو علم نہیں ہوتا ہے، ناواقف ہوتے ہیں، یا پھر اللہ اس کے رسول کے احکامات کی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو بات بالکل کلیئر ہو گئی کہ کسی بھی کہ کوئی مرد بھی کسی اجنبی عورت سے اکیلے میں نہ ملاقات کرے، اور نہ کوئی عورت اور کوئی لڑکی بھی کسی اجنبی مرد سے ملاقات کرے تنہائی میں۔ اگر کچھ ضرورت پڑ بھی جائے تو محرم ساتھ ہونا چاہیے، اور محرم قرآن مجید میں بتا دیا گیا ہے۔ سورہ نور کی آیتیں جس سے پہلے آپ نے پڑھی ہیں، اس میں صاف صاف ان رشتوں کو نشاندہی کر دی گئی ہے کہ کس کے سامنے عورت آ سکتی ہے۔ یہ قریب 15 کے قریب رشتے ہیں۔ ان 15 رشتوں کے علاوہ دنیا کے اندر جو بھی مرد ہیں، جو بھی خواتین ہیں، وہ سب ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہیں۔ اگلا ٹاپک ہے کہ اجنبی عورت کو چھونا منع ہے، ٹچنگ اپوزٹ سیکس۔ کیا ہدایت اس کے بارے میں ہے کہ ون ہو ٹچ اے وومن ہو از ناٹ محرم shall be punished on the day of judgment by putting a burning cinder on his palm. That is narrated by Bayhaqi. یعنی جو شخص کسی ایسی عورت کو ہاتھ لگائے گا، ٹچ کرے گا، جس کے ساتھ اس کا جائز تعلق نہ ہو، تو اس کی ہتھیلی پر قیامت کے روز انگارہ رکھا جائے گا۔ کیا کوئی برداشت کرے گا؟ اپنی ہتھیلی پر انگارہ رکھوانا کوئی برداشت کرے گا؟ وہ بھی ایک لمحے کے لیے نہیں، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ وہ بھی دنیا کی آگ کا نہیں، بلکہ جہنم کی آگ کا انگارہ، 3000 گنا جو سخت ہے یہاں کی آگ سے۔ تو کسی کو چھونا یہ کیا بہت آسان بات ہے؟ سفر کے اندر، بھیڑ بھاڑ کے اندر ہم کو بہت ہی احتیاط سے اپنا دامن بچا کر چلنا چاہیے۔ جیسے پہلے مثال پیش کی گئی کہ چاروں طرف کانٹے بکھرے ہوں تو ہم کیسے جائیں گے؟ اپنے آپ کپڑے کو پھاڑتے ہوئے اپنی جسم کو زخم تو نہیں کریں گے۔ تو ویسے ہی اپنے آپ کو اس فتنے والے ماحول میں، اس فحاشی اریانی والے ماحول میں کیسے بچانا ہے؟ اب اس پہلو سے ایک بات اور بھی واضح ہو گئی کہ جب چھونا بھی، ٹچ کرنا ہی منع ہے، تو مصافحہ کیسے جائز ہو جائے گا؟ ہینڈ شیک کیسے جائز ہو جائے گا؟ بڑی بے احتیاطی ہوتی ہے اس میں۔ ہم کو کوئی خوشی حاصل ہوئی
کچھ ہم کو انعام ملا، ہم نے سب سے مسافہ کرنا شروع کر دیا. کچھ ہم نے سیلیبریٹ کیا، اس میں ہم نے مسافہ کرنا شروع کر دیا. ہر ماحول میں، ہر جگہ اس کا خیال کرنا چاہیے. ایسا نہیں کہ ہمارے ٹیچرس ہمارے لیے محرم ہو جاتے ہیں کہ لڑکیاں ان سے مسافہ کرنا شروع کر دیں، یا لڑکے اپنی ٹیچرس جو لیڈیز ٹیچر ان سے مسافہ کرنا شروع کر دیں. وہ سب بھی نامحرم ہیں. تو جو ہدایتیں دی جا رہی ہیں اس کو اچھے سمجھ لیجئے کہ کسی بھی اجنبی مرد سے مسافہ نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی کسی اجنبی عورت سے چھونے سے منع کر دیا گیا ہے. اور پھر یہ اتنی ہدایت ہے کہ اس کو پنش کیا جائے گا. بس ہم کو دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہم کو اپنے احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب ایک سوال آتا ہے کہ جب اتنی ہدایات موجود ہیں، اتنے احکامات موجود ہیں پردے کے تعلق سے، حجاب کے تعلق سے، تو کیا عورت گھر کے باہر نکل سکتی ہے؟ بہت سارے ذہنوں میں بات آئی ہوگی، یہ سوال آیا ہوگا پھر بھائی کیا کیا جائے؟ ضرورتیں ہیں، مسائل ہیں، مشکلات ہیں. اس میں پھر عورت کے باہر نکلنے کے تعلق سے کیا اجازت موجود ہے، یا اس کے بارے میں کیا احکامات موجود ہیں؟ تو کین اے وومن اسٹیپ آؤٹ آف ہر ہاؤس. اب دیکھیے اس تعلق سے صاف قرآن مجید کی ہدایت موجود ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم عورتوں کو اپنی ضرورتوں کے لیے باہر نکلنے کی اجازت دی ہے. بخاری و مسلم، بخاری مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ضرورتوں کے لحاظ سے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت دی ہے. اسلام ایک بڑا معتدل مذہب ہے، بلا وجہ کی پابندیاں اس میں نہیں ہیں. جو پابندیاں ہیں وہ ایسی ہیں جو انسان بہت آسانی سے کر سکتا ہے، اور اس میں اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے. لیکن ایسا بھی نہیں کر دیا گیا کہ ایک دم باندھ کے رکھ دیا جائے، تالا مار کے رکھ دیا جائے، عورت کو پنجرے میں قید کر دیا جائے. یہ تصور اسلام نہیں دیتا ہے. جو حجاب ہے، پردہ ہے، وہ اپنے فائدے کے لیے ہے. اور جو لوگ پردے میں رہتے ہیں ان سے اس کی نعمت کا اندازہ پوچھیے کہ کس قدر ان کو نعمت ملی ہوئی ہے. وہ تو پردے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان گھر میں بیٹھ جائے، کوئی عورت گھر میں بیٹھ جائے، تالا مار کے بیٹھ جائے اپنے آپ کو، بلکہ اگر اس کی کچھ ضرورتیں ہیں تو وہ ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے باہر نکلا جا سکتا ہے. لیکن خیال رہے کہ ضرورت کا معاملہ ہے، یہ نہیں کہ تفریح کے لیے، عام جلسوں کے لیے جانے کو ضرورت و مجبوری نہیں کہتے ہیں. یہ ہم کو فیصلہ لینا پڑے گا. اسلام تو ایک حکم دے دیتا ہے، لیکن اب ہم کو اپنی ایمانی کیفیت سے فیصلہ لینا پڑے گا کہ ہمارے لیے کیا چیز ضروری ہے. تو ضرورت تفریح کو یا مجالس میں شرکت کو نہیں کہا کرتے، یہ مجبوری نہیں ہوا کرتی. اسی لیے ایک بات سمجھ لیے کہ جیسے عورتوں کو مسجد میں آنے کی اجازت ہے، لیکن ان کے لیے بہتر یہ کہا گیا ہے کہ وہ گھروں میں نماز پڑھیں، وہ افضل ہے. مردوں کے لیے مسجد میں آنا افضل ہے، وہ آئیں گے 27 گنا ثواب ان کو ملے گا. لیکن عورتیں اگر گھر میں نماز پڑھیں گی تو ان کو مسجد میں نماز پڑھنے زیادہ ثواب گھر میں نماز پڑھنے کے ملے گا. اور گھر کے اندر بھی آپ نے فرمایا کہ عورت کا اپنی کوٹھری میں نماز پڑھنا اس سے بہتر ہے کہ اپنے کمرے میں نماز پڑھے. اور اپنے کمرے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ اندر کوئی جو کوٹھری اس کی بنی ہے اس میں نماز پڑھ لے. اس لیے جب سفر اگر کرنا بھی ضروری اس کے لیے ہو تو محرم کے ساتھ وہ نکلے گی.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان عورت کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ ایک رات کا سفر کرے جب تک اس کے ساتھ ایک محرم مرد موجود نہ ہو. ابو داؤد کی روایت ہے یہ. یعنی اگر باہر نکلنے کی مجبوری ہو بھی گئی ہے, ضرورت پڑ بھی گئی ہے, تو وہ محرم کے ساتھ نکلے گی. یہ ہے. اور ایک اور حکم اس میں ہے کہ باہر نکلنے کی اجازت دی گئی ہے, لیکن سادہ انداز میں نکلنا ہے. It is permissible to leave the house, but تبرج is prohibited. تبرج نہیں کرنا ہے. تو تبرج کیا ہے؟ تبرج means revealing adornment and beauty to others, walking with style, displaying amorous signs and gestures, as if one is not walking on the earth but aiming at inviting male attention. یہ تبرج ہے. یعنی اپنے آپ کو سجا سوار کے باہر آنا, اپنی خوبصورتی کو دکھاتے پھرنا, اس طرح کی اسٹائل سے چلنا کہ جس سے لوگوں کو اٹریکشن ہو, اپنے آپ کو شو کرتے ہوئے چلنا. تو بہت کچھ اشارات میں بات کہی جا رہی ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ تبرج یعنی ہر اس قسم کا انداز جس کو فیشنبل کہا جاتا ہے, کہ غیروں کے سامنے زینت کا اور حسن کا اس کا اظہار کیا جائے, چلنے میں ناز و انداز دکھایا جائے, ایسی چال اختیار کی جائے کہ جس میں ادا پائی جاتی ہو, اٹھلایا جائے, لچکے کھایا جائے. اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں جو اٹریکٹ کریں, تو اس سے منع کر دیا گیا. تو جب اس طرح کی ہدایتیں موجود ہیں تو پھر اسٹیج پر آ کر کے اپنے آپ کو شو کرنا کہاں جائز ہو سکتا ہے؟ کتنی بڑی نافرمانی ہوگی اللہ اس کے رسول کی کہ لڑکیاں جب اسٹیج شو کریں غیروں کے سامنے. اور پھر گانے اور ڈانس تو بہت بڑی بات ہو گئی. جب یہاں تک ہدایتیں موجود ہیں تو پھر مسلمان لڑکیوں کو, مسلمان عورتوں کو بہت احتیاط سے قدم اٹھانا چاہیے. یہ دنیا کی زندگی ہے ہی ایسی کہ یہاں اللہ کی ہم پابندیاں قبول کر لیں تو پھر آخرت میں ہمارے لیے انعام ہی انعام ہے. جو لوگ یہاں اپنے لیے پابندیاں قبول کرتے ہیں انہی کے لیے آخرت میں انعام ہوتا ہے. یہاں جو اپنے آپ کو کنٹرول کر لے گیا اسی کے لیے وہ سب وعدے ہیں, حوروں سے لے کر کے اور بہترین قسم کے جنت کے وعدے ہیں. وہ انہوں کے لیے ہیں جو یہاں پر اپنے آپ کو کنٹرول کر کے لے جائے گا. یہی تو اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے, یہی تو اللہ کا ٹیسٹ ہے کہ ہم ان تمام معاملات میں اللہ کی بات مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں. وہ ایک آخری موضوع ہے, وہ ہے یوزنگ پرفیوم, پرفیوم کا استعمال کرنا. کبھی ان پبلکلی یوزنگ پرفیوم ان پبلک, تو خوشبو لگا کے نکلنا منع ہے. Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said, when a woman leaves her house with perfume on her and passes through a congregation, she is like this and like that, which means she is adulteress. ابو داؤد ترمذی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, آپ نے فرمایا کہ جب عورت خوشبو لگا کر نکلتی ہے اور کسی مجلس کے پاس سے گزرتی ہے, یعنی مرد لوگ اس کی خوشبو محسوس کرتے ہیں, سڑک پہ جا رہی ہے, گلی میں جا رہی ہے, بازار میں جا رہی ہے اور لوگ اس کی خوشبو محسوس کر رہے ہیں, کسی مجلس کے پاس گزرتی ہے تو ایسی اور ایسی ہے. یعنی آپ نے کہا کہ وہ ایسی اور ایسی, یعنی وہ زانیہ ہے, بد کردار ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نفرت کا اظہار کیا, ناپسند کیا اس کو. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سے نفرت کریں تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ تو لعنت زدہ ہو گئی.
تو نبی نے فرمایا کہ وہ ایسی اور ایسی ہے، یعنی زانیہ ہے جو خوشبو لگا کے باہر نکلے۔ یہاں تک کہ مسجد میں اگر جانا ہے اگر عورتوں کو جمعہ عیدین کے لیے، تو اس میں بھی خوشبو لگانے جانے سے منع کیا گیا۔ آپ نے فرمایا، رسول نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی عورت مسجد جائے تو خوشبو نہ لگائے۔ بات بہت واضح ہے۔ ایک موقع پر میں اس لیے فرمایا کہ جو لوگ فیشن کرتے ہیں، جو عورتیں فیشن کرتی ہیں، جو لباس پہن کے بھی بے لباس نظر آتی ہیں، لباس پہننے کے بعد بھی، نقاب پہننے کے بعد بھی ان کے جسم کے اعضاء نمایاں ہوتے ہیں، وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پائیں گی، خوشبو بھی نہیں پائیں گی، جس کی خوشبو ہزار میل سے دور سے آئے گی۔ تو بڑے واضح احکامات ہیں کہ خوشبو لگا کر کے نکلنا یا خوشبو لگا کے کسی محفل میں آنا جہاں اس کی خوشبو محسوس ہو، آپ نے بہت اس کو ناپسند فرمایا ہے۔ اب دیکھیے، بڑی حیرت کی بات ہے کہ جو شیطان کے ایجنٹ ہیں، مارکیٹ میں جو لوگ اپنا کاروبار چلا رہے ہیں، وہاں پر ایسی خوشبو، ایسے پرفیومز فروخت ہوتے ہیں، بیچے جاتے ہیں، اس میں لکھا ہوتا ہے کہ فار مین فار وومن، یعنی اگر یہ لگا لیا جائے تو یہ مردوں کو اٹریکٹ کرے گی، یا عورتیں لگائیں گی تو وہ مردوں کو اٹریکٹ کریں گے، مرد لگائیں گے تو عورت اس کی طرف متوجہ ہو اٹریکٹ کرے گی، ایسی خوشبوئیں تیار کی جاتی ہیں۔ تو شیطان اور اس کے ایجنڈوں کا یہ پورا منصوبہ ہے کہ دنیا کے اندر فحاشی پہلے، عریانی پہلے، عورتیں و مرد ایک دوسرے سے زیادہ سے زیادہ ان کا اختلاط ہو، زیادہ سے زیادہ گیدرنگ ہو، اور پھر وہ دنیا کے اندر ایک ہیجان برپا ہو جائے، برائیاں عام ہو جائیں، فحاشی عام ہو جائے۔ اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہم اعتدال میں رہیں، ہم اللہ کی فرمانبرداری کرتے زندگی گزاریں، ہم اپنے آپ کو برباد و تباہ نہ کریں۔ تو یہ بھی ہدایت سامنے رہنی چاہیے کہ یہ خاص ہدایت موجود ہے لڑکیوں اور عورتوں کے لیے کہ ان کو خوشبو لگا کے باہر نہیں آنا چاہیے، کہ خوشبو محسوس ہو، تاکہ اس کے ذریعے بھی کوئی ان کی طرف متوجہ ہو۔ یہ حجاب کے لیسن ہم نے پڑھا اور بہت ہی تفصیل سے پڑھا ہے، ساری باتیں اس میں آ گئی ہیں۔ خوب دعا کیجیے اپنے لیے بھی، ہمارے لیے بھی، امت مسلمہ کے تمام لوگوں کے لیے، کہ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کے احکام پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم یہاں پر اپنے آپ پر پابندی لگاتے ہوئے، اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہوئے زندگی گزاریں، تاکہ ہماری آخرت کامیاب ہو جائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔